شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، محبت، کرامت اور انسانیت کا پیغام۔ ہم پیش کریں گے صوفیانہ روایت۔ واللہ علم۔ ہندوستان کی سرزمین نے بہت سے چراغ دیکھے، مگر کچھ چراغ ایسے تھے جو صرف روشنی نہیں دیتے، دلوں کو زندگی دیتے تھے۔ آج ہم بات کریں گے اس ہستی کی جس نے بھوکے کو لنگر دیا، ٹوٹے دل کو سہارا دیا اور دشمن کو بھی دعا دی۔ وہ ہیں سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے نانیالی رشتہ دار، نہایت ہی قریب رشتہ دار ہیں غوث پاک غوث العظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ ان کے ماموں جان تھے، ان کی والدہ محترمہ کے سگے چچا زاد بھائی۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ بہرحال ایک بات طے ہے کہ ننیہال کی طرف سے وہ ان کے نہایت ہی قریبی رشتہ دار تھے، اور اس وقت غوث العظم ولیت کے کامل درجے پر تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بزرگ تھے، وہ ان کے پاس جاتے تھے اور غوث العظم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بہت بلند مرتبہ محبوب خدا ہوگا اور بہت سارے لوگ ان کے طفیل سے فیض یاب ہوں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم بہت زیادہ مانتے تھے، ان کی خواہشوں کا احترام کرتے تھے۔ حالانکہ وہ محفل سماع پسند نہیں کرتے تھے، مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وہ بھی منعقد کرواتے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندوستان آنے کا ارادہ کیا اور اس کا ذکر اپنے ماموں جان غوث العظم سے کیا، تو انہوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نیک خواہشات کی دعا کی، اور ایک بات سے اور ہوشیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہندوستان جا رہے ہو، ہندوستان کی سرحد پر ایک شیر بیٹھا ہے، خیال رہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور زیارت سے شرف یاب ہو کر بہت سکون محسوس کرتے تھے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی، تو حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی تھی اور یہ بشارت دے دی تھی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آنے والے وقت میں مقتدائے روزگار ہوں گے اور خلق اللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے فیضیاب ہوگی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں جان حضرت غوث العظم
رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے۔ یہ بات ان کے ذہن میں رہی جب غوث الاعظم نے انہیں ہوشیار کیا کہ تم ہندوستان جا رہے ہو، ہندوستان کی سرحد پر ایک شیر بیٹھا ہے، اور وہ شیر ہے حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس سلسلے میں کچھ باتیں انہیں سمجھائی۔ ولایت کی دنیا میں غوث کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے، سارے اولیاء دین اس کے تابع ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں صرف ایک ہی غوث ہوتا ہے، اور اس غوث کے پردہ فرمانے کے بعد دوسرا غوث منتخب ہوتا ہے۔ تو حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سب خبر تھی کہ دنیا میں کون اولیاء دین کہاں ہیں اور کس مرتبہ پر فائز ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب آئے، ہندوستان کی سرحد پر جو شیر بیٹھا ہے وہاں آ کر ٹھہر گئے، اور روایت میں ہے کہ مستقل 40 دن تک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ کشی کی اور اعتکاف کیا، مگر وہ شیر نہیں جاگا، کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں ہوا وہاں سے۔ خیال رہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ شاعر بھی تھے، وہ شعر کہتے تھے، ان کا دیوان آج بھی قرآن قدر سرمایہ ہے۔ 40 دن کی چلہ کشی کے بعد بھی جب یہ شعر ٹس سے مس نہ ہوا، کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور ایک شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ شعر فارسی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ اس طرح ہے: روحانی خزانے عطا کرنے والے، ساری دنیا کو فیض پہنچانے والے، اللہ کے نور کے مظہر، تمام لوگوں کے لیے کامل مرشد، کامل لوگوں کے لیے بھی رہبر اور پیشوا۔ لاہور کی سرزمین، خاموش فضا اور ایک عظیم روحانی ملاقات جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فقیروں کے سرتاج حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، تو نہ کوئی طویل خطاب تھا، نہ کسی کرامت کا اظہار، بس چند الفاظ، مگر ایسے جن میں صدیوں کا ادب سمٹ آیا۔ یہ شعر نہیں تھا، یہ ایک ولی کی طرف سے دوسرے ولی کی روحانی عظمت کی گواہی تھی۔ یہ اعلان تھا جو خود مرشد عالم بنے وہ بھی یہاں آئے اور ہمیں یہ سبق دے گئے کہ اولیاء اللہ کی پہچان اولیاء ہی کرتے ہیں، اور جو ان سے جڑ گیا وہ کبھی خالی نہیں لوٹا۔
یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ شعر پڑھنے کے بعد اسی رات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت حاصل ہوئی۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ولایت ہند پر اپنی مہر لگا دی اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان الہند کا خطاب عطا فرمایا۔ تو اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ابھی باقی ہے، یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح کامل مرتبے تک پہنچے، تو پھر ہم ملیں گے نئے ایمان افروز واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔